تیسری بات اب یہ نوٹ کیجئے سورہ مبارکہ کے بارے میں کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ اس تاریخی پس منظر کے حوالے سے ہمیں تعویل خاص کا علم حاصل ہوتا ہے جس ماحول میں یہ سورت نازل ہوئی۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سورت اس دور میں نازل ہوئی ہے کہ جب کہ فتح کا آغاز ہو چکا تھا، یعنی جسے صلح حدیبیہ کو فتح مبین خود قرآن مجید نے قرار دیا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یوں سمجھئے کہ یہ ٹرن آف دی ٹائڈ، یہ ٹیبلز ٹرن ہو گئی ہیں صلح حدیبیہ کے بعد۔ اس سے پہلے تک ابھی مسلمانوں کی حیثیت وہ نہیں تھی جو صلح حدیبیہ کے بعد ہو گئی، اس لیے کہ پورے عرب میں ایک دم چرچا ہو گیا کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ دے آر اے پاور ٹو ریکن ود۔ قریش نے صلح کر لی۔ صلح کرنے کے معنی کیا ہے کہ گویا کہ تسلیم کر لیا ان کو، جیسے کہ آج کل آپ کو معلوم ہے کب سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، 50 برس ہونے کو آئے، اسرائیل کو تسلیم کر لینا جو ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی تک جو ہے صرف ایک ملک ہے عرب ممالک میں سے یا مسلمان ممالک میں سے نمایاں کہ جس نے تسلیم کیا، وہ مصر۔ بڑی بھاری جو ہے قیمت اس نے دی ہے، اگرچہ اس کے لیے کچھ اس سے قیمت وصول بھی ہوئی ہے کہ اس نے اپنا سرائے سینہ جو ہے واپس حاصل کر لیا، لیکن یہ کہ بقیہ تمام عرب ممالک سے ایک وقت میں وہ کٹ گیا تھا جب اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ تو تسلیم کر لینا دشمن کو، یہ دشمن کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ قریش نے تسلیم کر لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے ذریعے سے۔ یہ گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فتح تھی، اخلاقی فتح تھی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اسی لیے فتح مبین کہا گیا اسے۔ اس کے بعد سے حالات ایک دم بدل گئے۔ اب جو مختلف قبائل تھے جنہیں اعراب کہتا ہے قرآن مجید، بادیہ نشین، انہوں نے ہوا کا رخ دیکھ لیا کہ اب بدل گیا ہے، اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، لہذا انہوں نے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا، اپنا رویہ بھی بدلا۔ اب وہ جوق در جوق آ کر حضور کے ساتھ اب مصالحت کر رہے ہیں یا مفاہمت کر رہے ہیں یا ایمان لا رہے ہیں۔ وہ تو فتح مکہ کے بعد اب یہ جو پروسیس ہے اپنے منطقی انتہا کو پہنچے گا، لیکن فتح مکہ سے پہلے ہی حالات کا رخ تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد تو فتح مکہ کے بعد تو وہ کیفیت ہوئی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب فوج در فوج لوگ آ رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس کی ایک عکس جو ہے شروع ہو چکا تھا فتح مکہ سے قبل صلح حدیبیہ کے بعد۔ لیکن یہ لوگ جو ایمان لا رہے تھے، ظاہر بات ہے کہ جو کہ حالات کے رخ کو بدلتا دیکھ کر ایمان لا رہے تھے، یہ وہ ایمان نہیں تھا اکثر و بیشتر حالات میں کہ جو ان لوگوں کا تھا کہ جو مکے میں ایمان لائے تھے، جبکہ ایمان لانے کے معنی یہ تھے کہ ہر طرح کے مصائب کو دعوت دینا ہے، ہر طرح کی تکالیف کا آغاز ہو جائے گا۔ تو اس اسلام اور اس اسلام میں، یا اس ایمان یا اس ایمان میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اب یہ لوگ جو تھے جو بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے، حالات کے رخ کو تبدیل ہوتے دیکھ کر، یہ بسا اوقات آ کر حضور پر اپنا احسان بھی جتلاتے تھے کہ دیکھیے جی ہم تو بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے ہیں، تو گویا کہ ہمارے ساتھ تو امتیازی سلوک ہونا چاہیے، ہمارے تو کوئی خصوصی حقوق ہونے چاہیے، جس کا کہ ذکر ہے سورہ حجرات کے اختتام پر، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ایمان لے آئے، آپ ان سے کہیے کہ تمہارا کوئی احسان مجھ پر نہیں ہے، مجھ پر کوئی احسان نہ دھرو اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے، ایمان کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اللہ کا احسان مانو، نہ یہ کہ تم اپنا احسان مجھ پر دھر رہے ہو۔ اسی طرح یہ بھی کان کھول دیے گئے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ایمان لے آئے ہو، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بس یہ کہہ سکتے ہو کہ تم نے اسلام قبول کر لیا، تم نے اطاعت قبول کر لی ہے، تم اسلام لے آئے ہو۔ اس سے آگے اگر دعویٰ کرتے ہو تو بڑے مغالطے میں ہو تم، ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ ظاہر بات ہے یہی وہ لوگ تھے، ان میں سے جو خاص طور پر وہ قبائل کے سردار تھے، چودھری لوگ تھے، وہ جب آتے تھے تو ویسے بھی عرب کا عام بدو جو ہے وہ بڑا ہی غیر مہذب، بہت ہی اکھڑ قسم کے لوگ ہوتے تھے، تو حضور کے ہاں آ کر بھی ان کا طرز عمل وہی رہتا تھا، اور وہ بڑی بے ادبی کے ساتھ بھی، گستاخی کے ساتھ بھی پیش آتے تھے۔ پھر یہ کہ اپنی باتیں منوانا چاہتے تھے، بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ حضور کی رائے کیا ہے، منتظر رہیں کہ حضور کی کیا منشا ہے، حضور کا رخ کیا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں پری ایمپٹیو میئر کے طور پر اپنی رائے پہلے سے پیش کر دینا تاکہ اس کو پہلے اب اس پر غور کیا جائے۔ تو اس طرح کا جو ان کا طرز عمل تھا بے ادبی کا، اور یہ کہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرنا، چنانچہ سورہ حجرات کے پہلے حصے میں آپ دیکھیں گے
کہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ در حقیقت ان کا وہی انداز تھا، وہی عام بدویانہ انداز، اور وہ چونکہ حقیقت ایمان سے بہرور نہیں ہوئے تھے، وہ تو اسلام تو لے آئے تھے، لہذا حضور کا مقام کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جانو سمجھو اس بات کو کہ تمہارے مابین جو ہے یہ تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے یہ محمد ابن عبداللہ تو ہیں، لیکن ان کی اصل حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ ہے۔ یہ تمہیں انہیں اس حیثیت سے ان کے ساتھ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ نہیں کہ جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آوازی سے بات کر لیتے ہو ایسے ہی ان سے بھی بلند آوازی سے بات کر لو، جیسے ایک دوسرے کے گھروں پر جا کر باہر کھڑے ہو کر پکارنا شروع کر دیتے ہو، ایسے ہی وراء الحجرات جو ہے کھڑے ہو کر حضور کو بھی پکارنے لگو۔ یہ تمہارا انداز صحیح نہیں ہے۔ اس سے اندیشہ ہے کہ کوئی اگر پونجی، کوئی رمق حاصل ہوئی ہے ایمان کی کسی درجے میں تو وہ بھی جاتی رہے گی، اور کوئی اعمال اگر تم نے کمائے ہیں، کوئی نیکیاں ابھی تک اگر کمائی ہیں تو وہ بھی ضائع ہو جائیں گی۔ تو یہ در حقیقت ایک تاریخی پس منظر میں تعویل خاص کے حوالے سے اس پوری سورہ مبارکہ کا ایک مفہوم اس طور سے نکھر کر آتا ہے۔ لیکن اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، تعویل عام کے اعتبار سے در حقیقت یہ مسلمانوں کی حیات ملی اور حیات اجتماعی، جس کا کہ بلند ترین کانسیپٹ آج کی دنیا میں ریاست کا تصور ہے، کانسیپٹ آف اسٹیٹ۔ اسلامی ریاست کی بنیادیں کیا ہیں، اس میں قانون سازی کے اصول کیا ہیں، اس کی شہریت کی بنیاد کیا ہے، پھر اس کے دوسرے معاشروں سے روابط کی بنیادیں کیا ہیں، پھر اس معاشرے کے استحکام کے لیے کون کون سے رکھنے ہیں کہ جن کو بند کرنا ضروری ہے، یہ گویا کہ حیات ملی، حیات اجتماعی، ریاستی اور سیاست کی سطح پر جو بلند ترین جو درجہ ہے انسانی زندگی کا اجتماعیت کے اعتبار سے، اس سطح پر نہایت جامع اور نہایت ہمہ گیر جو ہے یہ سورہ مبارکہ ہے۔